جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ابھی بھی 200 کارکن لاپتہ ہیں۔ یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ فگرز پیش کیے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ڈیگ چوک سے لاپتہ 200 افراد کی فہرست تیار کی گئی ہے۔ رپورٹ عمران خان صاحب کو دیں گے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت بیرسٹر گوہر غالباً ڈیالہ جیل کی طرف گئے ہیں۔ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہونی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف کچھ فگرز کوٹ کر رہا ہے۔ پہلے بھی کچھ اموات کی فگرز وغیرہ کوٹ کی گئی لیکن حکومت نے اس کو ڈسپیوٹ کیا۔ اب جو مسنگ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 200 لوگ مسنگ ہیں، 1 درجن کے قریب انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ اموات ہو چکی ہیں۔ اب اس حوالے سے کافی زیادہ انفارمیشن سامنے آ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جناب تحریک انصاف اس کے حوالے سے پھر آگے کیا قانونی کارروائی کرتی ہے، کس چیز کو سامنے لے کے آتی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ 200 لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے مسنگ ہیں، ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر ہیں، ان کی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سک رہا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سک رہا۔ مختلف جگہوں سے ان کو جو خبریں آ رہی ہیں اور وہ جو انہوں نے ڈیٹا کمپائل کیا ہے اس کے مطابق 200 لوگ جو ہیں وہ وہاں سے مسنگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں جناب، جو بھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ انفارمیشن سامنے آئے گی، یہ انفارمیشن ان کو چاہیے کہ عدالت میں بھی پیش کریں، حکومت کے سامنے بھی پیش کریں اور ان لوگوں کو کاؤنٹ کیا جائے اور پتہ چلایا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جن کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، ان کے کچھ لوگوں کا پتہ چل گیا ہے، کچھ لوگوں کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہوا ہے۔ مختلف جگہوں پہ کیسز چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتار ہوں، پر یہ ایک بڑا الارمنگ فگر ہے کہ 200 لوگ مسنگ ہیں۔ اچھا، عادل بازئی کو آپ کو پتا ہے ڈی سیٹ کر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے اپیل کی تھی اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا یہ بینچ تھا جنہوں نے یہ مقدمہ سنا اور انہوں نے کہا کہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، ایک عوام کے نام پہ ووٹ لے کے آنے والے شخص کو آپ اس طرح فارغ نہیں کر سکتے۔ معاملہ تو ابھی سول عدالت میں بھی چل رہا ہے ان کے ایفیڈیوٹ کا۔ اور عادل بازئی آپ کو پتا ہے عمران خان کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا۔ عمران خان وہ بتا رہے تھے، آج بھی ان کی جب صحافیوں سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ میرا ٹویٹر دیکھ لیں، میری فیس بک دیکھ لیں، جدھر آپ نے جو چیز دیکھنی ہے ہر جگہ پہ عمران خان کی تصویر لگی ہے اور میں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا اور میں عمران خان صاحب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ کیس آگے چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پہ ایک بحث میں دیکھ رہا تھا اور کافی چیزیں یہ شیئر کی جا رہی تھی کہ عمران خان اپنی والدہ کے جنازے میں بھی نہیں آیا، عمران خان ادھر بھی نہیں ہوا، عمران خان ادھر بھی نہیں آیا، وہ اس نے اپنی فیملی کو بھی کبھی نہیں پوچھا۔ یہ ساری چیزیں یہ میں آپ کو جو جسے بڑی اوتھینٹک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کنفرم کر سکتا ہوں، نیوز تو نہیں ہے یہ، تو جو وہ بات کی جا رہی ہے، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ نہ صرف عمران خان صاحب اپنی والدہ کے جنازے میں موجود تھے، جب والدہ ان کی بیمار تھیں وہ تب بھی موجود تھے۔ ایون ان کے جو والد ہیں کرام اللہ خان نیازی صاحب، جب وہ بھی بیمار تھے تو عمران خان صاحب ہر وقت جیل میں بیٹھے رہتے تھے۔ غالباً ان کی ڈیتھ 2008 میں ہوئی تھی اور خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ آ کے وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے اور 3 مہینے وہ ڈیوٹی دیتے تھے۔ مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ان کی والدہ یا والد کے حوالے سے کوئی ایسی چیز اور عمران خان صاحب مسنگ ہو۔ تو یہ بالکل جو ایک سراسر جھوٹی بات اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نہ والدہ کا جنازہ پڑھا نہ والد کو پوچھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب خان صاحب کے جو اپنے والد تھے نا، اب خان صاحب کا آپ کو تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں بالکل ہی جس طرح وہ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں یا ہماری جو سیاست کا ایک معیار جہاں تک آ گیا ہے ویسا ان کا نہیں ہے۔ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک وہ پوری دنیا میں وہ جانے پہچانے جاتے ہیں، خود آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں۔ خان صاحب کے جو اپنے والد ہیں انہوں نے 1946 میں امپیریل کالج لندن سے، جی ہاں جی 1946 میں خان صاحب کے والد نے امپیریل کالج لندن سے سول انجینئرنگ میں گریجویشن کی اور بعد میں 60s میں کہیں پہ انہوں نے غالباً کوئی MBA وغیرہ بھی کیا تھا۔ اور اس طرح اگر آپ عمران خان صاحب کے دادا کو دیکھ لیں، جو عمران خان صاحب کے دادا تھے انہوں نے غالباً 1893 یا 92 میں 1892 یا 93 میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت انہوں نے MBBS کیا تھا کنگ ایڈورڈ کالج سے۔ اور اس دور میں اس خطے کے اندر صرف 2 میڈیکل کالج ہوتے تھے، ایک کلکتہ میں ہوتا تھا اور ایک یہ KE ہوتا تھا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ تو خان صاحب کا دادا بھی ڈاکٹر تھا اس زمانے میں، اور باقی جن سے ان کا مقابلہ ہے وہ جتنے پڑھے لکھے ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے پھر وہ اس طرح کی چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس نے جنازہ نہیں پڑھا تو اس نے یہ نہیں کیا۔ ان خبروں میں قطعاً کوئی صداقت نہیں ہے۔ دوسری ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، یہ کل مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ
मरियम नवाज शरीफ 8 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गई। भाई वो पहली खातून वजीर आला, वो तो रोटी भी खाएंगी तो वो पहली खातून वजीर आला होंगी जो सरकारी रोटी खा रही होंगी, क्योंकि वो पहली दफा कोई वजीर आला बनी है। पर ये भी जनाब एक अचीवमेंट है। तो वो तो कुछ भी करेंगी, वो तो लॉन में फिरेंगी, वो किचन में जाएंगी, वो लंदन जाएंगी। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला जिसके गले का इलाज स्विट्जरलैंड से हुआ, ये भी एंड फैक्ट है, ये भी वो ट्वीट कर सकती थी। पर जनाब वो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 8 रोजा चीन के दौरे पे, अब 8 रोजा आप कैसे एक सूबे की हुक्मरानी छोड़ के 8 रोज जाके किसी और मुल्क में बैठ जाएंगे? मतलब हुक्मरानों के कभी ऐसे दौरे होते हैं? मतलब ये तो हॉलीडेज पे लोग जाते हैं 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। कोई दुनिया का कोई ऐसा हुक्मरान है जो 8 दिन जाके किसी और मुल्क में बैठ जाए? उससे पहले कितने दिन ये स्विट्जरलैंड में बैठी रही। अब वहां से जो खबरें आ रही है कि जी बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया इन्होंने बताया, और सरकारी त्यारा, वो मैं देख रहा था, वो जो है वो किसी वो कमर्शियल फ्लाइट पे नहीं गई, सरकारी त्यारा वो लेके गई हैं, वक्त भी साथ लेके गई हैं। अब इसका खर्चा जितना हमें पड़ेगा, टैक्स पेयर्स को पड़ेगा, हुकूमत को पड़ेगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बताएगी कि कितना खर्चा पड़ा है। आज मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि जी उन्होंने फलाने टेक्निकल सेंटर का दौरा कर लिया, फलानी जो कैंसर की मशीनें बनाने वाले कुछ कंपनी है उसका दौरा कर लिया, कोई एमओयू साइन हो गए। ये तो सारी वो चीजें जो हम उनसे खरीदेंगे। या तो बताएं ना कि मरियम बीबी वहां पे गई और इतने अरब डॉलर की या इतने 100 मिलियन डॉलर की यहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये तो लग रहा है इस तरह के जैसे ये वहां से हमने कुछ चीजें खरीदनी है, मशीनें खरीदनी है, उनसे दीगर चीजें खरीदनी है, उनकी कंपनियों से जाके मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने करनी है उन्होंने तो इधर आके करनी है। पर एनीवे देखते हैं, अभी दौरा कंप्लीट होगा तो पता चलेगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई है या नहीं आई। लेकिन ये एक चीज मेरे लिए बड़ी बाइस हैरानी है कि एक मुल्क में एक बड़े सूबे की वजीर आला इतने दिन के दौरे पे चली गई। कैसे आप, मतलब पीछे से सुबह किस तरह चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर आप 100 दिन के ऊपर चले जाएं, 8 के बजाय 80 दिन की जो है आप दौरे पे चले जाएं। इससे पहले स्विट्जरलैंड में और लंदन में जितने गुजारे दिन वो भी हमारे सामने। पर एनीवे जी, सरकारी दौरे के ऊपर वो वहां पे मौजूद हैं, सरकारी खर्चे के ऊपर सरकारी त्यारे में गई हैं और साथ इनके वुज़रा वगैरह भी हैं। तो यकीनन इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट आनी होगी, तो इसी वजह से वो गई हैं। अगर मरियम बीबी का 8 रोज का चीन का दौरा है तो इसके बदले में 800 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी तो कम से कम आनी चाहिए ना, इतना तो बनता है। तो अब देखते हैं जब वो आएंगी कितनी सरमायाकारी आएगी। मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं करता, पर वो जब आएगी सरमायाकारी तो आपको खुद पता चल जाएगा। 8 दिन के बाद जब उनका दौरा कंप्लीट होगा तो उससे पता चलेगा कि हमने उनसे कितनी चीजें खरीदनी हैं। जिस तरह ऑरेंज ट्रेन हो गया, ये सारी चीजें जनाब, ये तो जनाब पैसे हम उनको दे रहे हैं, इस पे सब्सिडीज हमारी हुकूमत दे रही है। ये तो हम सब कुछ उनके कर्जा ले रहे हैं उनसे, या फिर उनको पैसे दे रहे हैं चाइना वालों को। इस दौरे के नतीजे में चाइना से 8 अरब नहीं कहते जी, 8 अरब ज्यादा है, लेकिन 800 मिलियन की एफडीआई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो यहां आनी चाहिए कम से कम। अब देखते हैं जनाब कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, कितनी आएगी वो आपको भी पता है, पर हम वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल चल रहे हैं उनको रोकने की एक दरखास्त आई थी, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक जो चीफ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा साहब, उनकी दरखास्त थी। उन्होंने आईनी बेंच को कहा कि जनाब जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं हो जाता आप इस मुकदमे को ना सुने, उसके बाद सुने। तो उसके ऊपर जनाब आईनी जो बेंच है उन्होंने अपने ही साबिक चीफ जस्टिस को आईनी तौर पे जनाब जुर्माना कर दिया, तकरीबन 20,000 रुपए का उनके ऊपर जुर्माना हुआ है। अब मसला ये है कि वो फौजी अदालतों को तो जवाद एस ख्वाजा ने, ये जो जस्टिस आयशा मलिक ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, इन सारे मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने बैठ के गैर कानूनी करार दे दिया था। लेकिन उसके ऊपर हुकूमत ने अपील की थी, और फिर जो दूसरा बेंच बना था जिसमें ये सारी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात, गालिबन जस्टिस उमीनुद्दीन साहब भी थे, और इन सब ने जनाब वो कहा था कि जी आप ट्रायल जारी रख सकते हैं, इसका फैसला हम बाद में करेंगे, पर आप फौजी अदालत फैसला नहीं सुना सकती। अब जो खबर ये है कि तकरीबन 85 के करीब जो वहां पे लोग हैं उनकी ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, तो फैसला नहीं सुनाया जा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इधर ये केस अपना फैसला देगी तो उसके बाद वो फैसला सुनाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। खान साहब के जो अपने भांजे हैं वो भी साल से ज्यादा हो गए उसमें तहवील में हैं, जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी आज हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने भी अदालत को कहा कि जनाब आप उनको फैसला तो सुनाने दें, कम से कम पता तो चले, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट तो जा सकें, हम कोई अपील तो कर सकें। हो सकता है जिन 85 लोगों को सजाएं या उनके मुकदमात मुकम्मल हो गए हैं उनको इतनी सजाएं मिलें कि वो अब तक रिहा भी हो चुके होते। तो ये वो सारा मामला अब देखते हैं, आईनी बेंच के सामने मामला है, और यकीनन आइन और कानून के मुताबिक इसके ऊपर जो भी फैसला आएगा हमारी कोशिश होगी
ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اچھا جی، اب تھوڑی سی خبر میں شام سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. شام کے جو صدر ہیں حافظ الاسد صاحب کے صاحبزادے بشار الاسد صاحب، ان کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں. ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ ہیں. ہو سکتا ہے کوئی خبر آ جائے کہ وہ کس ملک میں. مجھے یہی لگتا ہے وہ کسی اور ملک میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور اب لوگ اس کے اوپر انتہائی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے شامی فوج کولیپس ہوئی، اور اب اس میں اس امکان کو اب رد نہیں کر سکتے کہ یہ نیگوسیشنز کے نتیجے میں یہ ریٹریٹ ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ سارے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اب انتقال اقتدار ہوگا. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک آمریت اور ناپسندیدہ آمریت جو بشار الاسد کی تھی، جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اس کے خاتمے کے بعد کیا وہاں پہ جمہوریت آئے گی یا کوئی نئی ڈکٹیٹرشپ یا نئی کوئی گروپ اس طرح کا آ کے وہاں پہ قبضہ کر لے گا. وہاں پہ اس وقت جو گروپ سامنے آ رہا ہے ان کے حوالے سے تو کچھ سال پہلے تک امریکہ کی جو ایمبیسی ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا جا رہا تھا کہ وہ دہشت گرد ہیں، ان کے اوپر سروں کے اوپر قیمت تھی ان کی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شام کے ذریعے جتنی بھی ایران کے جو وہاں پہ گروپس ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، چاہے وہ حماس ہو، فلسطین کے اندر حزب اللہ ہو، یہاں سے سارا اسلحہ جاتا تھا. تو اسرائیل اس کے اوپر کافی خوش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بینجامن نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، بلکہ گولان ہائٹس کے اوپر انہوں نے بفر زون کے اندر بھی اپنی فوج گھسا دی ہے. انہوں نے کہا جی اب ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہم گولان کی ہائٹس کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں. تو اسرائیل کا ایک اور دشمن جو ہے وہ خطے میں کم ہو گیا. بشار الاسد کی جو رجیم تھی، obviously ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے. اب وہاں پہ خطے میں کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح رہ گیا ہے جو ان کے مقابلے میں وہاں پہ کھڑا ہو سکے. لیکن بشار الاسد کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے بھی دشمن تھے، اپنے عوام کے بھی دشمن تھے، اور ایک طرح سے وہاں پہ آمریت تھی جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اب مغرب میں بڑی تعداد میں شام سے لوگ ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں، اور اب یہ کوشچن بھی لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جو لوگ لندن میں، جو لوگ برلن میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اب ان لوگوں کو واپس شام بھیج دیا جائے. یورپ کے اندر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ شام میں ایک جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں مستحکم حکومت قائم ہو. اب یہ جو سارے گروپ ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں، اس لیے کہ مختلف اس میں گروپس ہیں. کسی جگہ پہ کرسچین جو ملیشیا ہے اس نے کچھ علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے، کچھ دیگر جو گروپس ہیں مختلف جگہوں پہ آپ کو مختلف گروپس کا آپ کو ان کا وہ ایک طرح سے اتحاد بھی نظر آتا ہے. تو وہاں کی جو سوسائٹی ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ ایتھنیسٹیز ہیں، ڈیفرنٹ وہاں پہ آپ کے ریلیجس گروپس ہیں، ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں. ان سب کو ایک طرح سے بشار الاسد کے دور میں اجازت تھی کہ کوئی یزیدی ہے تو کوئی کرسچن ہے تو کوئی علاوائٹ ہے تو کوئی کسی اور سیکٹ سے کسی کا تعلق ہے، وہ سارے کو ایگزسٹ کرتے تھے. لیکن ہاں پولیٹیکل رائٹس ان کو اس طرح نہیں تھے، حکومت کو کوشچن نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اب بڑا فیئر یہ ہے کہ وہاں کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور جو نئے آنے والے گروپ ہیں وہ کوئی خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی نئی جنگ نہ چھڑ جائے. تو اگلے کچھ دنوں میں یہ سچویشن بھی امید ہے کہ کلیئر ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے تو شام پہ کچھ مزید ایئر سٹرائکس وغیرہ بھی کی ہیں، ان کے جو ملٹری کمپاؤنڈز وغیرہ ہیں اس کو تباہ کیا ہے. کچھ ایران کے جو وہاں پہ بیسز وغیرہ تھے، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انسٹالمنٹس وغیرہ تھیں، ان کے اوپر جناب انہوں نے وہاں پہ اٹیکس وغیرہ کیے ہیں. تو اسرائیل کو تو اس وقت فری رن مل گیا ہے اس کے مقابلے میں. تو اب آپ کو پتا ہے حزب اللہ کو بھی انہوں نے کمزور کر دیا، اور حماس کے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں. اور اب شام کی حکومت کا خاتمہ جو ہے یقیناً اسرائیل میں وہ اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.